السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں امریکی صدر کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کو مبارکباد۔ ٹروتھ سوشل پیغام میں کہا، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ بڑا، جرأت مندانہ اور پہلا اہم قدم ہے۔ یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطی متحد ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی کے ممالک اب زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ باقر کالیباف نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو بزدلانہ اقدام قرار دے دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا، ایران جنگ فوجی اور سیاسی دونوں لحاظ سے جیت چکا ہے۔ ایران امریکہ MOU عزت اور فتح کی دستاویز ہے۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران نے مفادات کا تحفظ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ ہم نے جنگ کے فوجی اور سیاسی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے 9 واضح اہداف کے ساتھ ایران پر حملہ کیا، لیکن وہ کسی بھی سطح پر اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکے۔ باقر کالیباف نے تاہم اعتراف کیا ہے کہ ایرانی عوام نے اس کامیابی کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح یہ حقیقت میں حاصل ہوئی ہے۔ بعض معاملات میں ہم عوام کے حق کو درست طریقے سے ادا نہیں کر سکے۔ امریکہ نمائندہ خصوصی جیرڈ کوشنر کی حماس سربراہ سے ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی اور داماد جیرڈ کوشنر نے مصر میں حماس سربراہ خلیل الحیہ سے ملاقات کی۔ مصر، قطر اور ترکی کے اعلیٰ حکام، بورڈ آف پیس کے نمائندے اور سابق برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کے دوران موجود تھے۔ مذاکرات میں غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء، تعمیر نو اور انسانی امداد سمیت غزہ کے مستقبل کے انتظامی ڈھانچے پر بات چیت ہوئی۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ بندی کی پابندی پر زور دیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد جیرڈ کوشنر کی حماس سربراہ سے یہ ملاقات تھی۔ کوشنر نے مصر کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات متوقع ہے، جس میں غزہ منصوبے پر اسرائیلی تحفظات اور جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر بات ہوگی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی اسرائیل کی جانب غزہ امن منصوبے کو مسترد کرنے کی مذمت۔ مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، انڈونیشیا، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو کمزور کرنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ 8 ممالک کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں طبی مرکز، شہری انفراسٹرکچر اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری اقدامات ٹرمپ جامع امن منصوبے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مسلم ممالک نے جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن پر ناقص صفائی کی ویڈیو وائرل۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر بنیادی سہولیات کا فقدان، جہاز کے واش رومز میں داغدار شاورز، گندے فرش، بند ٹوائلٹ اور زنگ آلود تنصیبات دکھائی دی۔ اس وقت تقریباً 5000 اہلکاروں پر مشتمل عملہ 9 ماہ سے زائد عرصے سے جہاز پر تعینات ہے۔ اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے خوراک، پانی، صفائی کے سامان، خراب پلمبنگ اور طویل ڈیوٹی اوقات کے حوالے سے شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس مری میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی نامزدگی سمیت خواتین اور اوورسیز کی مخصوص نشستوں کی امیدواروں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے۔ سہرش قمر، ناصرہ عباسی، مریم ادریس، مسز راجہ عابد، مریم کشمیری، ناصرہ صدوزئی اور ماریہ ترانہ کے انٹرویوز کیے گئے۔ اجلاس کے بعد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور روانہ ہو گئے، جبکہ تمام نامزدگیوں کا اعلان کل میاں نواز شریف خود کریں گے۔ شرکا نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں خواتین کی بھرپور اور فعال کردار کو سراہا اور اسے جمہوری عمل کے استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ اجلاس میں صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر، رانا ثناء اللہ، انوشا رحمان بھی شریک تھی۔
زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کے معاملات پر اہم اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال، حکومت سازی اور پیپلز پارٹی کے آئندہ سیاسی لاہ عمل پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں پونچھ ڈویژن کے باقی 7 حلقوں میں جلد انتخابات کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کا 2 ٹوک موقف اختیار کرنے کا فیصلہ۔ مخصوص نشستوں کے انتخابات سے متعلق بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ تمام جنرل نشستوں پر انتخابی عمل مکمل ہونے سے قبل مخصوص نشستوں کے انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ اجلاس میں چودھری یاسین، فیصل ممتاز راٹھور، اسپیکر لطیف اکبر اور 9 منتخب اراکان اسمبلی نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے مخصوص نشستوں پر پولنگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی 20 اگست کو جمع کرائی جائے گی۔ امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی 20 اگست کو دوپہر 2 بجے ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 21 اور 22 اگست کو دائر کی جا سکیں گی۔ آزاد کشمیر کی مخصوص نشستوں پر پولنگ 24 اگست کو ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر پولنگ کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخابات 25 اگست کو کرانے کا فیصلہ۔ 9 منتخب وزیر اعظم 26 اگست کو حلف اٹھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب۔ گڈ ٹرانسپورٹرز اتحاد کا ہڑتال 40 دن تک مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے کچھ مسائل حل کیے، کچھ مسائل کابینہ سے حل ہونے کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت نے 15 دن کی مہلت مانگی ہے۔ علیم خان نے ٹول ٹیکس میں کمی سے متعلق کمیٹی بنانے اور نظر ثانی کی یقین دہانی کرائی۔ سندھ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پارکنگ کا مسئلہ حل ہوگا۔ حکومتی یقین دہانی کے بعد ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹیوں کے اجلاس جاری رہیں گے۔ یقین دہانی پر عمل نہ ہوا تو احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ پاکستان کے ٹرانسپورٹر سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی کے بعد، اور انہوں نے جو ہمارے مسائل حل کیے، ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹرز کو یہ میں کہتا ہوں کہ آج سے اپنی گاڑیاں آپ چلائیں۔ یہ جو 40 دن کا ہمیں ٹائم ہم نے دیا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، میں یہ امید کرتا ہوں تمام وفاقی حکومت کے وزراء سے، صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے، جو مسائل ہمارے حل ہونے ہیں اس میں یہ امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ضرور اس پہ امپلیمنٹ کریں گی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی وفاقی وزیر علیم خان، میئر کراچی مرتضی وہاب اور گڈ ٹرانسپورٹرز کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ نہال ہاشمی نے کہا، نیک اور اچھے کام میں وقت لگتا ہے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کے مسائل سنے، سیر حاصل گفتگو کی، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کریں گے۔ مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو چیزیں رہتی ہیں وہ جلد حل ہو جائیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، پورا دن معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو چیزیں سندھ حکومت نے کرنی ہے وہ ہم کریں گے۔ کوشش ہے مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے چاروں صوبوں میں دھرنے، پیٹرولیم لیوی کے خلاف لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں کارکنوں اور عوام نے شرکت کی۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی، پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کی قیمت اور مہنگائی میں کمی کا مطالبہ۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رہیں گے۔ مفت بجلی، پیٹرول والی عوام کا دکھ محسوس نہیں کر سکتے۔ پیٹرول کی قیمت 3 سال سے 225 روپے فی لیٹر فکس کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور کے باہر دھرنے سے شرکت سے خطاب، کہا، پیٹرول لیوی زبردستی کا بھتہ اور جگہ ٹیکس ہے۔ لوگوں کے لیے 2 وقتی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ نظام نہیں چلے گا۔ ملک بھر میں عوام پیٹرولیم لیوی، مہنگائی اور بڑھتے ٹیکسوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہم پر مسلط ہیں۔ عوام کے حقوق کی جد و جہد جاری رہے گی اور ضرورت پڑی تو دھرنا مزید طویل کیا جائے گا۔ پیٹرول کی انہوں نے قیمت ہم پر مسلط کی ہوئی ہے
اور روزانہ ہم پر یہ پیٹرول بم گراتے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ زبردستی کا جگہ ٹیکس ہے، یہ بھتہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ لوگوں سے وصول کر رہی ہے، اور خاص طور پر کن لوگوں سے وصول کر رہی ہے۔ اس دکھ کو یہ بورژوا طبقہ، یہ مراد یافتہ طبقہ، یہ ایلیٹ کلاس، یہ نام نہاد اشرافیہ، یہ کیسے جان سکتی ہے اس دکھ کو کہ مکان کا کرایہ جتنا ہو اس سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے۔ جماعت اسلامی کراچی کا گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا، پیٹرولیم لیوی کے خاتمے کا مطالبہ۔ انتظامیہ نے گورنر ہاؤس جانے والے اہم راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے، جبکہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے قافلے رکاوٹوں کے باوجود گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ گئے۔ رہنماؤں نے کہا حکومتی رکاوٹیں احتجاج کا راستہ نہیں روک سکتی۔ رپورٹس کے مطابق جماعت اسلامی کراچی نے دھرنے کے لیے 15 روز کا شیڈول تیار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے کہا ہے کہ کراچی کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، تاہم بجلی کے بل، ٹیکس اور مختلف جرمانے باقاعدگی سے وصول کیے جاتے ہیں۔